کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی پوری ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے نکلا تھا، مگر پھر آسمان سے ایسے پرندے آئے جنہوں نے اس طاقتور لشکر کو مٹی میں ملا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید کے سورۃ فیل میں بھی ذکر کیا ہے اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب ثانیہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ سنہ میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو سینہ آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئے اور اس طرح سنہ عرب کا مرکز بن جائے۔ ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ تپش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف تھے۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہانٹیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلوں نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دی۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے، تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریوں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہائے لائے ہیں، ان سب مویشیوں کے ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔
آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبدالمطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکے سے باہر نکل آئے۔ صرف جناب عبدالمطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاری کی مدد فرما۔ وہ اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے گول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس روز کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگرے سے ہاتھی کے بدن میں چھوتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت اور عظمت مزید بڑھ گئی اور چند مہینے بعد ہی اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔